چھوٹا سا بچہ حضور کا عاشق، حضور علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا۔ اب حضور کے پاس جو روایت ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑے خلاصے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ۔ وہ بچہ آنے جانے لگا، حضور کی خدمت میں رہنے لگا۔ اچھا میرے آقا کے اخلاق دیکھو، یہودی کا بچہ تھا پھر بھی اس کو منع نہیں کیا آنے جانے سے، اس لیے کہ حضور کے یہاں آنے کے دروازے تھے، جانے کا کوئی دروازہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں تو سب کی سمائی تھی، دامن میں اتنی وسعت تھی کہ سب سما جاتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا سگا بھائی بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا، سگے بھتیجے بھی ہضم نہیں ہوتے، بہنوں سے بھی ہمیں تکلیف ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہی تو رونا ہے کہ سب چیز سیکھی، اسلام نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا۔ وہ ننھا سا بچہ خدمت کرتا حضور سے، عشق کر بیٹھا۔ اس کے باپ کو پتا چلا، باپ یہودی تھا، کسی نے چگلی کر دی کہ تیرا بیٹا تو محمد کے پاس روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آتا جاتا رہتا ہے۔ ایسے چپکے بیان نہ سنا کرو، جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ آقا کا نام نامی آئے اور درود نہ پڑھے تو آقا فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ فرمایا کہ کوئی جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، بخیل، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو جب بھی کسی محفل میں آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھا کرو، درود پڑھنا چاہیے، حضور کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس یہودی کو کسی نے بتایا کہ تیرا بچہ تو معاذ اللہ محمد عربی کا عاشق ہو گیا، شیدا ہو گیا، اور وہ انہی کے ساتھ ان کے اصحاب کے ساتھ آتا جاتا گھومتا رہتا ہے۔ یہودی تھا، کٹر دشمن تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا خبردار محمد کے پاس نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور کا نام ایسے نہیں لیتے، نہ لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہودی کہہ رہا تھا تو مجھے اس کو نقل کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اس نے کہا خبردار محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانا، روک دیا۔ باپ تھا، وہ ننھا سا بچہ تھا، بچہ رک گیا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، دیکھو یہ عشق ہے۔ پھر کہتا ہوں عشق کا پروپیگنڈا بہت کیا، عشق سیکھا نہیں، عشق کیا نہیں، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب اس یہودی کے چھوٹے سے بچے کو اس کے باپ نے آقا کے دربار میں جانے سے روک دیا تو وہ بچہ حضور کو دیکھے بغیر بیمار ہو گیا۔ جب چند دن تک اس نے آقا کی زیارت نہیں کی تو وہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو باپ کو احساس ہوا کہ میرا بچہ بیمار پڑ گیا۔ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ کسی کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، کسی کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ اس کو ایسا لگا بچہ ہے، ادیب بڑے بڑے حکیم بلائے اور دوائیں دی، یہ دیا وہ دیا، لیکن جتنی دوائیں دیتے جاتے اور جتنا علاج کرتے جاتے اس کی بیماری بڑھتی جاتی۔ بچہ روتا رہتا، گھلتا رہتا، دن بدن گھلتا رہا۔ باپ پریشان تھا، جو وہ مال خرچ ہو رہا تھا، دولت خرچ ہو رہی تھی، لیکن وہ بچہ اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ ٹیک دیا۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہودی کا بچہ اگر عاشق ہو جائے تو حضور کو دیکھے بغیر وہ بیمار پڑتا ہے۔ سچ کہنا، سچ کہنا، سچ کہنا، ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنا اللہ اکبر۔ یہودی کا بچہ بچہ ہو کے حضور کی جدائی میں گھل رہا ہے، رو رہا ہے، بیمار پڑ رہا ہے، مر رہا ہے۔ ہمیں حضور کے عشق میں کبھی رونا آیا ہے؟ ہم نے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر تو آنسو بہائے، غزلیں سن کر تو روئے، کیا کبھی حضور کے عشق میں بھی روئے؟ آقا کی یاد میں بھی روئے؟ کبھی ہماری کوئی رات ایسی بھی گزری کہ ہم بستر پہ لیٹے ہیں اور تڑپ رہے کہ حضور آپ کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی، روزی روٹی کا سوچ کر نیند اڑی، بچوں کا سوچ کر نیند اڑی، کبھی حضور کے لیے بھی نیند اڑی؟ بتاؤ، آپ بتائیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کچھ بھی ہیں، مجھ سے بہتر عاشق رسول آپ ہیں، میں آپ کے بعد ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جب عاشقوں کی فہرست بنے گی تو سب سے چھوٹے نمبر پر اگر کسی کا نام آئے گا تو شاید میرا نام ہے، وہ بھی لاج رکھ لی جائے تو رکھ لی جائے بس۔ ہاں، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق نہیں ہیں تو کافر ہو جائیں، اور اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق ہیں تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹوں میں اپنا شمار نہ ہو جائے۔ اپنی کیا اوقات ہے؟ عشق بڑی منزل ہے، اللہ ہمیں عشق نصیب کرے۔ ہم عشق کا انکار نہیں کرتے کہ ہم عاشق نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہیں ہیں، آپ ہو، ہم سے بہتر ہو، لیکن عشق گیا کہاں؟ عشق تو رلاتا ہے، عشق تو بستروں سے اٹھاتا ہے،
ارے عشق تو مدینے کی آرام گاہ سے نکال کر کربلا کے ریگزاروں پہ لے جاتا ہے، عشق تو خاندان لٹواتا ہے، عشق تو سر کٹواتا ہے، عشق تو بے آبرو کرتا ہے، عشق تو دار پہ چڑھاتا ہے، عشق تو بھوکا رکھواتا ہے، عشق تو پیاسا رکھواتا ہے۔ جو قوم حرام کھا کھا کر اپنے جسم کو بڑھائے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جسے پہلے کلمہ بھی نہ آئے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جو عورتوں کے حسن پہ اپنے ایمان کا سودا کرے، جن کو مہینوں مہینوں تک کبھی اپنے نبی کی یاد بھی نہ آئے۔ عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے بغیر ایک لمحہ نہیں جینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دم غافل اس دم کافر، یہ اہل عشق کا مسلک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں اندازہ کرو، اللہ ہمیں عشق کی دولت نصیب کرے۔ ہم رسموں میں گھر گئے تو وہ بچہ بیمار پڑھتے پڑھتے آخر اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا، اور بیٹا کسی کے غم میں رو رہا تھا۔ ایسے میں باپ نے کہا، میرے لال، میرے بیٹے، پوری زندگی کی پونجی خرچ کر دوں گا اگر تجھے بچا لوں تو، اگر تو بچ گیا تو۔ بیٹے نے کہا، بابا اب میں نہیں بچ سکتا، بابا اب نہیں بچ سکتا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور مرنے والوں کی آخری خواہشیں پوری کی جاتی ہے۔ بابا اگر آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دے بابا۔ ننھے سے بچے نے جب یہ بات کی، آخری خواہش کی، تو باپ نے بڑھ کر کہا، میری جان، میرے بیٹے، اگر اپنی جان دے کر تیری آخری خواہش پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں گا۔ بول تجھے کیا چاہیے؟ تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تو تمنا تھی کہ تجھے دولہا بناتا، چاند سی بہو لاتا، لیکن ہائے میرے ارمانوں کا خون ہو گیا، میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن کم سے کم دنیا سے جاتے جاتے تیری آخری خواہش پوری ہی کر دوں۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ ننھے سے بچے نے جب باپ سے کہا، بابا آخری خواہش پوری کر دیں، تو باپ نے کہا، پوری کر دیں گے۔ کہا، وعدہ کرو بابا آپ پوری کرو گے۔ وعدہ کرتے ہیں، جان دینا پڑے تو جان دیں گے، لیکن تیری آخری خواہش پوری کریں گے۔ تو اس وقت ننھے سے بچے نے کہا، بابا میں مرض عشق ہوں، میں مریض عشق ہوں بابا، مجھے عشق کا مرض ہوا ہے، یہ مدینے کے طبیب اور حکیم میرا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کریں، بہت دیر ہو گئی علاج میں، اگر پہلے کر لیا جاتا تو شاید مجھے شفا ہوتی، اب شفا کا وقت بھی چلا گیا۔ بس اتنا ہے، جس کا عشق ہوا ہے ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اسے بلا دیجئے، میں ایک جھلک دیکھ لوں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لوں۔ باپ نے حیرت سے کہا، کون ہے وہ جس سے تجھے عشق ہو گیا اور تو آخری وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا، وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں ایک بار بلا دے بابا، آخری دم انہیں دیکھ لوں بابا۔ اس یہودی نے کہا، مگر وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ تجھے دیکھنے کیسے آئیں گے؟ کیونکہ تو ایک یہودی کا بیٹا ہے۔ یہودی، ایک تو اگر تو کوئی صاحب منصب ہوتا، مقام اور مرتبے والا ہوتا تو شاید آتے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ اس بچے نے کہا، بابا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے تم لوگ جانتے ہو، واللہ اگر انہیں پتہ چلے گا نا کہ میں بیمار ہوں اور ان کا طالب ہوں، وہ ضرور آئیں گے بابا، ایک بار آپ جا کر اطلاع تو کر دیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس باپ نے کہا، یقیناً یہ ظالم معاشرہ میرا بائیکاٹ کر دے گا، سوشل بائیکاٹ کریں گے یہودی، مجھے اپنی برادری میں رہنے نہیں دیں گے، اور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو بلا کے لاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے وہ کیا کیا نام سے یاد کریں گے، کیسے کیسے برے القابات سے یاد کریں گے۔ لیکن میرے بیٹے، تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بائیکاٹ برداشت کرنا پڑے، ذلت برداشت کرنا پڑے، رسوائی برداشت کرنا پڑے، میں سب برداشت کروں گا، لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ المختصر یہ کہ یہودی وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگا۔ دل و دماغ پر بوجھ تھا، میں جاؤں گا محمد عربی کے پاس، لیکن بیٹے کی محبت نے جانے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ میرے آقا کے پاس گیا، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اس سے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ تو اس نے
बादिल नाखास्ता कहा मेरा बेटा है और बीमार है और उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही हैं, तो वो चाहता है कि एक बार आपकी जियारत कर ले, क्या आप आएंगे? बस इतना सुनना था। मेरे आका ने अपने असहाब से कहा, अच्छा वही बच्चा जो कुछ दिनों पहले आता जाता था और आना जाना बंद कर दिया था, उसी की बात है? जी या रसूलल्लाह, उसी की बात है। कहा चलो चलते हैं, उसको देखने के लिए चलते हैं। हाय हाय, कुर्बान जाएं, कैसे हमारे आका हैं, कैसे हमारे सरकार हैं। फिर सरकार निकले और उसके यहूदी के घर में गए, और आका की आदत करीमा थी, जब बीमार को देखने जाते तो सीधा उसके बिस्तर पे जाके बैठा करते थे। कुर्बान, आका बिस्तर पे बैठे और पेशानी पे हाथ रख के कहा, कैसे हो? है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या होगा। सरकार ने कहा कैसे हो? उसकी आंख में आंसू थे और वो हमक हमक कर हिचकियां ले ले करके रो रहा था। मेरे आका से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरा बुरा हाल है, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाप ने आपके जियारत के लिए रोक दिया था, मेरे बाप ने मुझे आपसे मिलने के लिए रोक दिया था आका, और आपके इश्क में घुल गया हूं। ऐसा लगता है अब मैं नहीं जिंदा बचूंगा। आका, तो मैंने सोचा आखिरी आपकी जियारत कर लूं आका, इसीलिए मैंने आपको जहमत दी। सरकार ने फरमाया कलेमा पढ़ो, कलेमा पढ़ लो, इसलिए कि इश्क हो और आशिक जहन्नम में जाए। सब जहन्नम में जा सकते हैं, आशिक नहीं जा सकता। आशिक नहीं जा सकता, एक ही गारंटी है, आशिक नहीं जा सकता। क्यों है? इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। फरमाया कलमा पढ़ने। बच्चा था, छोटा बच्चा, आंख ही आंख में, सामने बैठे हुए बाप से पूछा क्या करूं। बाप उसके इश्क की कैफियत को जान चुका, जो इश्क में अपने आप को घुला चुका, और हुजूर की उस मोहब्बत को भी देख रहा था जो उस बच्चे के साथ थी। याद रखना, एक बात अच्छी तरह याद रखना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत करे जरूरी नहीं है। हर मोहब्बत में, बड़ी माजरत के साथ किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। अगर आप अपने इमाम को चाहते हैं, जरूरी नहीं कि इमाम भी आपको चाहे। आप अपने पीर को चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपका पीर भी आपको चाहे। आप अपने दोस्त को चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपका दोस्त भी आपको चाहे। हद तो यह है कि आप अपने बच्चों को चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी आपको चाहें। हद तो यह है कि आप अपनी बीवी को चाहते हैं, जरूरी नहीं कि बीवी भी आपको चाहे। तारीख में ऐसी बीवियां भी हमें मिलती है जिन्होंने शौहर का खून किया, कत्ल किया, छोड़ दिया, अल्लाह अकबर। लेकिन एक जात ऐसी है कि अगर तुम उनसे प्यार करोगे तो तुम अपनी हैसियत भर प्यार करते हो, वो अपनी शान के मुताबिक प्यार करते हो। उन जैसा प्यार हजारों करोड़ों माओ से ज्यादा अगर अपनी उम्मत से कोई प्यार करता है तो उस जात को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते। उन्होंने जितना प्यार किया कौन कर सकता है। तो जैसे उस लड़के ने कहा क्या करो, तो बाप ने कहा जो कहते कर ले। इश्क देख चुका था, इश्क जीत चुका, नफरतें हार गई, कहा जो कहते कर ले। बस हुजूर का हाथ पकड़ा और पढ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और कलेमा पढ़ा। और कलेमा पढ़ना, कुर्बान, हुजूर उठकर खड़े हुए। अच्छा हम चलते हैं, अभी 2 कदम ही चले थे कि उसकी रूह परवाज हो। यानी कलेमे का पढ़ने से लेकर मरने तक, कलेमा पढ़ने से लेकर मरने तक ना कोई अजान हुई, ना कोई नमाज हुई, ना हज का मौका, ना ज़कात का मौका, ना सुभान अल्लाह, ना अलहम्द, कोई नेकी का मौका नहीं मिला। बात कितनी है, इधर कलेमा पड़ा और चंद घड़ियों के बाद विसाल। लेकिन मौत भी कैसी, हुजूर जिसके बिस्तर से उठे हो और मौत आई हो, क्या मौत है, सुभान अल्लाह। जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। जैसे हुजूर बाहर निकले वो इंतकाल कर गया। वो यहूदी दौड़ा दौड़ा आया, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से फरमाया जाओ गुस्ल दो, कफन पहनाओ, मुझे इत्तला करो, जनाजा तैयार हो जाए। पता है क्या हुआ,
جب یہ بات ہوئی تو اس یہودی نے کہا کہ ہم لوگ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہو گیا تھا، اب یہ بچے کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کی لاش اٹھا کے تم لے جاؤ اور تم کو جو کرنا ہے وہ کرو اپنے حساب سے، یہ بچے کو ہم تم کو دیتے ہیں۔ پتہ ہے عشق، توجہ کرنا، عشق جب وہ لاش اٹھا کر کے ننھے سے بچے کی صحابہ کے ہاتھ میں دی گئی تو صحابہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، حضور یہ میت کس کے دروازے سے اٹھے گی، کیونکہ اس کا تو اب کوئی گھر ہی نہیں ہے، اس کے باپ نے میت ہمیں دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا۔ عاشق کا مقام تو دیکھو، عشق والوں کی معراج تو دیکھو مقدر کی، فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا، میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھے گا۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا، مدینے کی تاریخ گواہ ہے، یہودی کا وہ بچہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، اس کے عشق نے اس کو یہ معراج عطا کی کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا سید الانبیاء کی اس چوکھٹ سے، جس چوکھٹ کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے تھے، اس گلی سے جس گلی کا متلاشی عرش اعظم ہے، اللہ اکبر ہے بیتاب، جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، تیرے در کا دربہ ہے جبریل اعظم، تیرا مدح کا ہر رسول و ولی ہے۔ اور حضور کی چوکھٹ سے جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول انگلیاں رکھ کر چل رہے، نہ نماز ہے نہ روزہ، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا، وہ صرف عاشق تھا، موقع ملتا تو وہ بہت کچھ کرتا لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا، لیکن قربان حضور انگلیاں رکھ کر چل رہے، انگلیاں۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے، فرمایا اس عاشق کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے، مجھے قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تو میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا۔ اور جنازہ جب جنت البقیع پہنچا، بس آخری لمحات ہے، اللہ کرے اللہ وہ عشق کی خیرات ہمیں دے، ہمیں بھی عشق نصیب فرما دے۔ پتہ ہے عشق والوں کے مقدر کے لوگ کہتے قبر میں حضور آئیں گے، میں کہتا ہوں بالکل آئیں گے، لیکن عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے ہیں، عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے ہیں، عاشقوں کے تو روح نکلتے وقت بھی آتے ہیں، عاشقوں کو تو لینے خود آتے ہیں۔ عشق والوں کی منزل الگ ہے، لوگ مادیت میں ڈوب گئے، کہتے ہیں کہ بشر حافی کا جس دن انتقال ہوا اس دن بغداد کی زمین پر سینکڑوں اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ حضور بغداد کی زمین پہ چل رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا حضور آج آپ بغداد آئے، فرمایا بشر حافی کو لینے آیا ہوں۔ جس دن سرکار غریب نواز کا وصال ہوا 6 رجب کو، بڑے بڑے اولیاء بیان کرتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا اجمیر معلیٰ کی زمین پہ حضور چل رہے ہیں، تو پوچھا حضور آج آپ یہاں، فرمایا معین الدین کو لینے آیا ہوں۔ عاشقوں کو لینے بھی آتے، کیوں؟ معین الدین ایسا عاشق ہے کہ خود ان کی گواہی عشق کی یوں دی گئی، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے گئے۔ عاشقوں کو لینے کے لیے خود آتے ہیں، یہ صرف عشق والے جانتے ہیں، عقل والوں کو کیا خبر، اہل عقل کو کیا خبر، مادیت والوں کو کیا خبر۔ تو فرمایا جب جنت البقیع میں جنازہ گیا، فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا، اور آقا علیہ کیا نصیبیں ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے احباب نے بڑا اچھا عنوان رکھا، لیکن پھر کہتا ہوں عشق عشق کرنے سے عشق نہیں آئے گا، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، عشق بڑی چیز ہے۔ دعا مانگو، مانگ لو اللہ سے عشق، طلب کر لو اللہ سے عشق، گڑ گڑا کر مانگو، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں لگاؤ، کرم ہو جائے، کچھ چھیٹے ایک چھیٹا بھی پڑ جائے کام ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو عشق نصیب کرے۔ فرمایا قبر میں میں خود اتروں گا۔ حضور اترے، اب ذرا آگے سننا، جب اترے نا قبر میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام قبر میں پسینے پسینے ہو گئے، آقا کو پسینے آنے لگے قبر میں، اور پسینے ٹپک ٹپک کر اس کی چہرے پہ، اس کے کفن پہ جو ہے وہ لگتے، یعنی کوئی کچھ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا۔ عاشق کا مقدر کیا ہے؟ چہرے پر پسینہ رسول ہے، کفن پر پسینہ رسول۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، خدایا حشر میں اس لباس میں اٹھوں، خدایا
حشر میں اس لباس میں اٹھوں، ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کوئے رسول۔ اللہ اکبر۔ حضور کو پسینے آ رہے تھے۔ بہرحال جب قبر سے باہر نکلے، صحابہ کی عادت تھی جو دیکھا پوچھ لیا، صحابہ کی عادت تھی جو دیکھا پوچھ لیا۔ عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، قبر میں آپ کو پسینے بہت آئے آج اور آپ پسینے پسینے ہو گئے۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ جب میں اس کو اس کی قبر میں اتار رہا تھا تو جنت کی حوریں دوڑ رہی تھی، وہ جنت کی حوروں کی بھیڑ تھی، میں ان کو ہٹا رہا تھا۔ اس ہٹانے کے ازدحام کا عالم یہ تھا کہ اس کی وجہ سے میں پسینے پسینے ہو گیا اور تم مجھے پسینے پسینے دیکھ رہے تھے۔ یہ عشق والوں کا مقام ہے۔ اللہ کرے عشق نصیب ہو، لیکن یاد رکھنا جوئے میں رہو گے، سٹوں میں رہو گے، شراب میں رہو گے، گانے غزلوں میں رہو گے، عشق کبھی نصیب نہیں ہوگا۔